بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 93 ہے، اور آج کے سبق میں ہم 8 خاص قسم کے گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے نام سے یاد کیا ہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اصحاب کے نام سے، جیسے کہ اصحاب الکہف، اصحاب الرس، اصحاب الایکہ، اصحاب الجنہ۔ تو آج ہم ان میں سے ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ ہے اصحاب الجنہ، یعنی باغ والے۔ تو آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب الجنہ، ان کا تذکرہ سورہ قلم 29ویں پارے کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور یہ کون لوگ تھے، اور ان کی جگہ کہاں تھی، اور ان کا جو باغ تھا وہ کیسا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیا عذاب آیا، تو اس سے متعلق آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ سورہ قلم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو والد تھا، یعنی یہ خود تو بخل اور انتہائی کنجوس اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا۔ یہ صنعاء کے قریب زروان نامی جگہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کا تعلق زراعت اور کھیتی باڑی سے تھا۔ تو جب یہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو اس سے پہلے ان کے والد تھے، وہ بہت نیک دل انسان تھے، بہت ہی سمجھدار تھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے، اور خاص طور پہ جب اپنی کھیتی باڑی کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات دیے تھے، اور خوبصورت باغات تھے، پھل تھے، اس کے اندر میوے تھے، اور کھیتیاں تھیں لہلاتی ہوئی۔ تو ان کے جو والد تھے وہ بہت نیک دل انسان تھے، وہ اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے باغات میں وہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ناظرین، جب بھی وہ ان کا پھل تیار ہو جاتا تو ان کے پھل کا ایک بہت بڑا ایسا غرباء میں اور مساکین کے اندر، یمن کے اندر تقسیم ہوتا تھا۔ تو جب وہ والد فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ سمجھا بیٹوں نے کہ یار وہ تو ایسے بیوقوف انسان تھے کہ اتنا زیادہ پھل ہمارا باہر چلا جاتا تھا، اور اتنا زیادہ کھیتی یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اگر یہ ساری ہم اس سال اپنے پاس ہی رکھ لیں تو ہم بہت بڑی آگے سطح تک جا سکتے ہیں، اور ہم اپنا بزنس کو آگے پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ہم آگے اس کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں اس کو، اور خاص طور پہ ہم خود ذاتی طور پر ہم 1 سال کا جب ذخیرہ اپنے پاس رکھ لیں گے تو ہم خود بھی کافی آسودہ حال ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، چونکہ اصل مخاطب اس وقت تو مشرکین مکہ تھے، تو وہ چونکہ جن کی جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں، اسی طرح کی آزمائش میں ہم نے اصحاب الجنہ کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ یعنی یہ راتوں رات انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ ہم صبح جائیں گے، اور غرباء اور مساکین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اس سے پہلے وہاں سے اپنے پھل کو اتار کر لے آئیں گے، اور کھیتی کو کاٹ کر ہم الگ سے رکھ لیں گے تاکہ غرباء کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم وہاں سے نکل آئیں۔ تو ناظرین، جب انہوں نے رات کو یہ خفیہ پلاننگ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ادھر سے پلاننگ بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ایک عذاب تھا ان کے اوپر کہ راتوں رات ایک آگ سی آئی، اور اس آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور کھیتی کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جب وہ صبح پہنچے تو دیکھا تو آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، اور انا لضالون، یہاں پہ دیکھیں انا لضالون، کہ ہم شاید ہمارا راستہ جو ہے یہ نہیں ہے، ہماری کھیتی دوسری طرف ہوگی۔ لیکن پھر جب ان کو یقین ہو کہ نہیں، راستہ تو یہی ہے، اور تازہ آگ لگی ہوئی ہے، اور جل کر راکھ ہو گیا ہے، اور ڈھیر بن گیا ہے، تو پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، کہ ہم تو محروم ہو چکے ہیں۔ اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، درمیانے نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتے؟ اور اب پھر اس کے بعد انہوں نے تسبیح بیان کرنی شروع کی کہ سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، یہ چونکہ زکوٰۃ، عشر غریبوں کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کا حق ہے، یہ ہماری کھیتیوں کے اندر، ہمارے پھلوں کے اندر، ہمارے
ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے اندر، تو اس کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے اصحاب الجنہ والی کہ انہوں نے کس طریقے سے بخل سے کام لیا اور راتوں رات پلانک بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کیسا عذاب دیا۔ تو اب آتے ہیں ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ تھے۔ تو یمن میں یہ بنو ہرش کا ایک قلعہ تھا، زروان بھی اس کو لکھتے ہیں اور زوران بھی لکھتے ہیں، اور یہاں یمن کے اس مقام پر۔ تو اسی قلعے سے، چونکہ یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ بھی ہے تو اس کو بھی زروان کہتے ہیں، تو اسی نام سے اس جگہ کا نام بھی پڑ گیا زروان۔ تو یہاں پر یہ مقام واقع ہے، اور ناظرین جو یہاں پر جو لوگ گئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور وہاں کی اب ہم کچھ آپ کو تصویریں بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کہ اس عذاب کا اثر آج تک باقی ہے کہ بالکل سیاہ پتھر، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ سے بالکل جل کر بھسم ہو چکی ہے پوری زمین، وہاں پہ وہ باغ، تو وہ آج بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ آج بھی دیکھ کر بندہ عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ کافی ہے، اور اس میں بالکل ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور مفسرین کی طرف سے بھی اور بہت سارے اقوال یہاں پہ ملتے ہیں کہ یہ یمن کا ہی یہ زوران نام کی جو یہ جگہ ہے یہی ہے۔ ویسے بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تو ایک مثال ہے جو مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے تھی، لیکن کوئی حقیقتاً اس میں واقع نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اجماع ہے اس پر کہ یہ یمن کی اس جگہ پر تقریباً صنعاء سے یہ 10 کلومیٹر، یہ اوپر صنعاء ہے، اس سے یہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ زوران نامی جگہ ہے، یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ اصحاب الجنہ کے اوپر یہ حادثہ اور ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ تو یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 17 ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ ہم صبح صبح اس ساری کھیتی کو کاٹ لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا غرباء کو۔ تو یہ ان سے متعلق تھا، اور یہ پورا جو وہاں پر جو ان کے ذکر ہے آیت کے اندر سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر یہ نیچے 33 تک، تو یہ پورا ان کا واقعہ ان چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین یہ ہے اس جگہ کی تصویر، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سیاہ ہیں پہاڑ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ آگ لگی تھی، اور یہاں پہ آگ کی وجہ سے یہ تمام پتھر بھی سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہاں پہ ایک جگہ ایک پہاڑ کی تصویر بالکل قریب سے انہوں نے لی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی یہ پکچر، اور یہاں پہ دیکھیں زمین بالکل یہاں پہ اپنی جگہ پہ بنجر سی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی تصویریں یہ اسی جگہ کی ہیں کہ دیکھو درمیان میں راستہ، اور باقی سب سیاہ پتھر ہیں، سارے کے سارے یہاں پہ سیاہ پتھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی اسی پہاڑ کے دامن میں جو باغ تھا، اس باغ کے اندر یہ شاید ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یہاں پہ یہ وہ لوگ بیٹھتے تھے باغ کے حفاظت کے لیے، یا باغ کی کٹی ہوئی کھیتی یہاں پہ ڈالنے کے لیے۔ تو یہ کچھ خیالی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جب باغات ہوتے ہیں سرسبز و شاداب تو ان کی کیسی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس میں پانی کا چلنا تو یہ کیسی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو ناظرین پھر یہ سیاہ ہو کر اور بھسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، غرباء کے حقوق، مستحقین کے حقوق، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اس کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔